بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ میرا شوہر پیسے لے کر روزانہ رات کو اپنے دوستوں کے سامنے رقص کرواتا۔ ایک دن میں بیمار تھی اور رقص کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر اس رات جو میرے ساتھ ہوا سن کر آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ میری آنکھ دروازے کے دھڑ دھڑانے پر کھلی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ میری ماں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب دروازہ دوبارہ اسی انداز سے دھڑ دھڑایا تو ہم دونوں ماں بیٹی سہم گئے تھے۔ میں جانتی تھی کہ باہر کون ہے۔ میں اپنی ماں کی آغوش سے جا کر لگ گئی۔ اس وقت میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے بے حد خوف محسوس ہوتا تھا۔ میری والدہ کی حالت بھی مجھ سے کچھ الگ نہ تھی۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ شبنم، اریو کلموئی، میں کہتا ہوں دروازہ کھول ورنہ دروازہ توڑ دوں گا۔ اماں نے بامشکل اپنے خشک حلق سے آواز نکالی، آ رہی ہوں۔ لیکن میں نے اپنی باہوں میں اپنی والدہ کو جکڑ لیا اور خوف سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نے کہا، نہ اماں، دروازہ مت کھولنا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ میری ماں کے چہرے پر اس وقت صرف بے بسی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بینچ لیا، کہنے لگی، فروا میرا بس چلے تو میں تجھے اپنے اندر کہیں سمو لوں، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے بیٹا۔ میری والدہ کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ مجھے بچا نہیں سکتی۔ دروازہ اب زوردار جھٹکے سے کھل چکا تھا۔ میرا دل سینے میں گویا دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میری رنگت ابا کو دیکھ کر پھیکی پڑ چکی تھی۔ وہ بڑے جارحانہ انداز سے آگے بڑھے تھے۔ میری والدہ نے مجھے اپنے ساتھ بھینچ لیا، کہنے لگی، محمود ایسا نہ کر، میری بچی کے ساتھ تیرا اپنا خون ہے۔ لیکن میرا باپ کہاں کچھ سن رہا تھا۔ اس پر تو جیسے کوئی جنون سوار تھا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھینچ کر میری والدہ سے جدا کرنے لگا۔ میں رو رہی تھی۔ میری ماں میرے باپ کو دہائیاں دے رہی تھی، لیکن میرا باپ مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ میری والدہ اس کے پاؤں میں گر کر منت سماجت کرنے لگی، لیکن میرے ظالم باپ نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ میری والدہ بلبلا اٹھی تھی۔ میں امی امی پکارنے لگی، لیکن میرا باپ مجھے کمرے سے باہر صحن میں لے گیا، جہاں پہلے سے چند نوجوان کھڑے تھے۔ وہ ایک مولانا کو ساتھ لے کر آئے تھے۔ رات 2 بجے کا وقت تھا۔ ان 3 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میری رنگت زرد سی پڑ گئی تھی۔ میرے باپ نے مجھے صحن میں رکھی چارپائی پر دھکیلا تھا۔ مولانا یہ سب دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گیا تھا۔ میں بے تحاشا رو رہی تھی۔ میری والدہ بھی کمرے سے باہر روتے ہوئے آ گئی۔ میرے والد نے مولانا سے کہا کہ نکاح شروع کرے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مولانا صاحب کہنے لگے، لیکن مجھے تو لڑکی خوشی سے راضی نہیں لگتی، اور اس طرح سے نکاح۔ مولانا صاحب کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ اسی نوجوان نے جیب سے پسٹل نکالا تھا، جو کچھ دیر پہلے مجھے غصے سے گھور رہا تھا۔ اس نے وہ پسٹل مولانا کے سر پر تان دی۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ اس مولانا کی خوف اور بدحواسی سے اپنی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے پسینے بہنے لگے۔ تیرا کام نکاح پڑھوانا ہے مولوی، سمجھا تو؟ بس نکاح پڑھوا۔ وہ نوجوان ایک بدماش تھا۔ مولانا نے لڑکھڑاتی زبان سے نکاح شروع کیا تھا۔ پسٹل دیکھ کر میں بھی کچھ نہیں بولی، کوئی اختلاف بھی نہیں کیا، بس میری سسکیاں گونج رہی تھیں۔ چند منٹ لگے تھے مجھے اس بدماش کی دلہن بنتے ہوئے۔ نکاح ہوتے ہی وہ باقی کے 2 نوجوان اور مولانا گھر سے باہر نکل گئے، کیونکہ وہ لوگ صرف گواہ بننے کے لیے آئے تھے۔ میری ماں میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میری بھی سسکیاں اور آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے۔ لیکن اس نوجوان نے میری ماں کو مجھ سے جدا کیا۔ ہٹ بڑھیا! اس نے صفاقی کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے میری ماں کو پرے دھکیل کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے گھر سے باہر لے گیا۔ دروازے سے باہر ایک ٹیکسی کھڑی تھی۔ اس نے مجھے پچھلی نشست پر پھینکا اور خود بھی میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ پورے راستے وہ مجھے نفرت سے دیکھتا رہا
اور میں روتی رہی۔ آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد ٹیکسی ایک عمارت کے سامنے کھڑی ہوئی۔ رو رو کے میری ہچکی بند چکی تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اس عمارت کے اندر لے گیا۔ وہ ایک پرانی اور بوسیدہ سی عمارت تھی۔ دیکھنے سے لگ رہا تھا جیسے پاکستان آزاد ہونے سے پہلے کی تعمیر شدہ عمارت ہو۔ سیڑھیاں چوڑی اور چھوٹی چھوٹی سیمنٹ کی بنی ہوئی تھی۔ سامنے کی دیواریں پان کی پیک سے رنگین ہو رہی تھیں۔ وہ مجھے ایک چھوٹے سے فلیٹ کے پاس لے گیا جس کے بیرونی لکڑی کے دروازے گہرے ہرے رنگ کے تھے۔ اس نے دروازے کا تالا کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ میرا بازو اس نے کمرے میں لے جا کر اپنے پلنگ پر دھکیلتے ہوئے چھوڑا تھا۔ میں اس کی پلنگ پر گری تھی۔ وہ اب بھی غصے میں تھا۔ میرے پاس آیا تو میں گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیوں؟ بڑی اکڑ تھی تمہیں اپنی شرافت پر؟ دیکھ میں اب تیرے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ اپنا چہرہ میرے مقابل کر کے بڑے غضبناک لہجے سے کہہ رہا تھا۔ یہ سن کر تو میں سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے میرے ساتھ وہ کچھ کیا کہ میری روح تک لرز گئی۔ میرا باپ ایک جواری تھا، نشہ کرتا تھا، شرابی اور باش لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ میری والدہ لوگوں کے گھروں میں ملازمت کرتی تھی اور گھر چلاتی تھی، اور میں کالج سے واپس آتے ہی سلائی مشین کے سامنے بیٹھ جاتی۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا اور ایک طرف اپنے حالات کو بدلنے کے لیے ضرورت بھی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ایک اچھی نوکری کر لوں گی تاکہ اس عمر میں میری والدہ کو دوسروں کے گھروں کے جھوٹے برتن نہ مانجنے پڑے۔ میرا باپ جو کچھ کماتا تھا اس سے زیادہ وہ جوئے میں ہار جاتا۔ گھر آتے ہی شور شرابہ شروع کر دیتا۔ اپنے نشے کی لت پوری کرنے کے لیے اماں سے پیسے مانگتا۔ اماں منع کرتی تو زبردستی ان سے چھین کر لے جاتا۔ میں نے بچپن سے یہ سب ماحول دیکھا تھا۔ مجھے اپنے باپ سے شروع سے ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ ایک بار رات کا 1 بج گیا لیکن ابا گھر نہیں آیا۔ میری والدہ کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی، پھر بھی وہ ملازمت کرتی تھی۔ 2 دن سے اسے بھی بخار تھا، وہ اس لیے بے سدھ سو رہی تھی۔ میں اندر ہی اندر پریشان تھی کہ ابا ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا۔ باہر کے دروازے پر دستک ہوئی اور میں کمرے سے باہر آ گئی۔ باہر کا دروازہ کھولا ایک نوجوان ابا کو سہارا دیے کھڑا تھا۔ ابا شراب کے نشے میں اس قدر دھت تھا کہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پا رہا تھا۔ میں بہت حسین لڑکی تھی، شاید اس لیے کچھ پل وہ نوجوان مجھے دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ میرا باپ اس وقت اس حالت میں نہ تھا کہ بنا سہارے خود سے گھر کے اندر داخل ہو سکتا۔ میں پیچھے ہٹ گئی اور صحن میں بچھی چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نوجوان نے میرے باپ کو وہیں لٹا دیا۔ دیکھنے میں وہ نوجوان 30-32 سال کا لگ رہا تھا، خود بھی شراب کے نشے میں تھا لیکن ہوش مند تھا۔ دیکھنے میں مناسب خد و خال کا مالک تھا، لیکن جو بات مجھے اس کے اندر سب سے زیادہ بری لگی وہ اس کی نظریں تھیں، ہوس سے بھری ہوئی۔ اصولاً تو اسے ابا کو لٹا کر چلے جانا چاہیے تھا، لیکن وہ وہیں کھڑا تھا، مجھے سر سے پاؤں تک بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میری پیشانی پر تیوری سی چڑھ گئی۔ میں نے سخت لہجے سے کہا کہ اب آپ جا سکتے ہیں۔ میرے اس غصیلے لہجے پر وہ مسکراتا ہوا، اپنی بھاری مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرا باپ تو پہلے ہوش میں نہ تھا، اس لیے لیٹتے ہی سو چکا تھا۔ چند دن بعد میں کالج سے واپس اپنے گھر جا رہی تھی جب وہی شخص مجھے گلی کی نکڑ پر کھڑا سگریٹ پیتا ہوا محلے کے اوباش اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ میری نظر جب اس پر پڑی تو وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے نفرت سے رخ بدل لیا، لیکن اس شخص نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سگریٹ زمین پر پھینکا، اسے اپنے جوتے سے بھجایا اور میرے پیچھے پیچھے آنے لگا۔ میں تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھانے لگی کہ نہ جانے کیوں میری چھٹی حس مجھے خطرے کا احساس دلا رہی تھی۔ وہ بھی تیزی سے چلتا ہوا میرے برابر چلنے لگا۔ میرا دل اس وقت زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ محلے کے لوگ اسے یوں میرے ساتھ چلتے دیکھ کر کیا سوچیں گے؟
لڑکی کی عزت تو ویسے ہی بڑی نازک ہوتی ہے، اس لیے میری کوشش تھی میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جاؤں، لیکن وہ شخص مجھے مخاطب کرنے لگا، کہنے لگا، اے لڑکی بات سنو۔ میں نے اور بھی تیز چلنا شروع کر دیا، وہ یکدم ہی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اس لیے مجھے بھی اپنے قدم روکنے پڑے۔ میں نے غصے سے اسے دیکھا تو خباثت سے مسکرانے لگا، کہنے لگا، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو، مجھ سے دوستی کر لو۔ میں نے کہا، میرا راستہ چھوڑو، مجھے کوئی دوستی نہیں کرنی۔ یہ کہہ کر سائیڈ سے گزر کر آگے بڑھ گئی۔ سامنے ہی میرا گھر تھا، میں نے گھر کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ اس وقت اماں کام پر ہوتی تھیں، اس لیے میں گھر کے گیٹ کی چابی اپنے پاس ہی رکھتی تھی۔ بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی تھی، اب تو اس شخص نے سلسلہ ہی شروع کر دیا تھا۔ روز گلی کی نکڑ پر کھڑا ہو جاتا، فکرے کسنے لگتا، کبھی بیہودہ انڈین فلم کے رومانوی گانے بلند آواز میں گانے لگتا، کبھی مجھے گلاب کے پھول دینے کی کوشش کرتا، گو کہ مجھے بدنام کرنے کے لیے اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ میں اس شخص کی اس قسم کی حرکتوں سے تنگ آ چکی تھی، لیکن ایک دن تو اس شخص نے حد ہی پار کر دی تھی۔ جیسے ہی میں گلی میں داخل ہوئی، اس نے میرے دوپٹے کے کونے کو پکڑ لیا۔ میں بڑی تیزی سے وہاں سے گزر رہی تھی، اس لیے پل میں میرا دوپٹہ میرے سر سے اترا تھا۔ مجھے اس شخص پر اتنا بے تحاشا غصہ آیا کہ میں نے ایک زوردار تھپڑ اس شخص کے منہ پر مارا۔ میرے ہاتھ کی چھاپ اس کے منہ پر چھپ گئی، حالانکہ میں حق پر تھی اور یہ عمل بھی بے ساختہ سا تھا۔ سب لڑکے ہی یہ دیکھ کر چپ ہو گئے، راستے سے گزرنے والے راہگیر بھی دیکھنے لگے۔ اس وقت میں بے تحاشا غصے میں تھی۔ میں نے کہا، شرم نہیں آتی شریف لڑکیوں کو پریشان کرتے ہوئے؟ آئندہ اگر میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی تو تمہاری پولیس میں کمپلین کر دوں گی۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا یہ قدم مجھ سے میری زندگی اور جینے کا حق تک چھین لے گا۔ وہ مجھے بڑی خون خوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں وہاں سے جانے لگی تو میرا بازو پکڑ کر مجھ سے غضبناک لہجے میں بولا، بڑا گھمنڈ ہے تمہیں خود پر اور اپنی شرافت پر، اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم ہو کیا چیز۔ یہ کہہ کر اس نے میرا بازو چھوڑ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں اندر سے ڈر گئی تھی، میرا دل، میرا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں نہ جانے کیسے اپنے گھر کے دروازے تک پہنچی تھی۔ میں گھر آ کر بھی اسی شخص کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ ایک تھپڑ کا خمیازہ کس طرح سے لڑکیوں کو بھگتنا پڑتا ہے، یہ میں اچھی طرح سے جانتی تھی۔ اس لیے چند دن تو میں کالج ہی نہیں گئی تھی، لیکن میرے فائنل پیپرز ہونے والے تھے، اس لیے میں اتنی چھٹیاں نہیں کر سکتی تھی۔ ڈرتے ڈرتے میں کالج کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ اس بار واپسی پر وہ شخص مجھے کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ چند دن وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا تو میرا دل بھی کچھ مطمئن سا ہو گیا، لیکن ایک رات تو جیسے مجھ پر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ ابا رات کو جب گھر لوٹے تو بڑے بدحواس تھے، آتے ہی مجھ سے پانی مانگنے لگے۔ سردیوں کے موسم کی آمد تھی، ہواؤں میں خنکی بڑھ گئی تھی۔ اس موسم میں ابا نے آج تک کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے ٹھنڈا پانی دے۔ میں نے ابا کو ٹھنڈا پانی دیا، انہوں نے 2-3 گلاس پانی کے پیے۔ ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، چہرے سے پسینے پانی کی طرح بہہ رہے تھے۔ میں نے کھانے کا پوچھا تو پہلے تو چونک سے گئے، جیسے وہ ذہنی طور پر کہیں اور ہوں، پھر نفی میں سر ہلانے لگے، کہنے لگے انہیں بھوک نہیں ہے۔ میری والدہ نے پوچھا کہ آج کیا بات ہے جو تم اس قدر گھبرائے ہوئے ہو؟ ابا جب بھی گھر آتے تھے بات بات پر اماں پر چیختے چلاتے تھے، لیکن اب تو انہیں بھی کچھ نہیں کہا۔ اماں کے پوچھنے پر اپنی آستین سے چہرے پر آنے والے پسینے کو صاف کرنے لگے، کہنے لگے کہ اگر کوئی میرا پوچھے تو کہہ دینا کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر ابا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ابا کی حالت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ابھی ابا کمرے میں ہی گئے تھے کہ جب باہر کا دروازہ بڑی زور سے دھڑدھڑانا سنائی دیا۔ امی نے ہی پوچھا کہ کون ہے؟ باہر سے بڑی جارحانہ آواز آئی، محمود کو باہر نکالو۔
ورنہ اسے جان سے مار ڈالیں گے۔ یہ سن کر تو میری ماں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میری والدہ نے دروازہ نہیں کھولا، باہر سے ہی کہہ دیا کہ ابا گھر پر نہیں ہے۔ یہ کہنے کی دیر تھی، دروازے کو دھکے دیے جانے لگے۔ تیسرے زوردار دھکے پر دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ 3-4 مرد تھے۔ کہنے لگے، محمود نے ایک لڑکے کے پیٹ میں چھرا گھونپ دیا ہے۔ یہ سنتے ہی ہم ماں بیٹی کا تو اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا تھا۔ یہ ابا نے کیسے کر دیا تھا؟ ان میں سے ایک شخص کمرے کی طرف جانے لگا تو اماں اسے منع کرنے لگی، لیکن وہ کہاں کچھ سننے کو تیار تھے۔ ابا کو وہ شخص باہر لے آیا۔ میرے ابا اس وقت ترستے ہوئے ہاتھوں سے ان سے معافیا مانگنے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پولیس کے حوالے مت کرنا۔ لیکن وہ شخص مان نہیں رہا تھا۔ کہنے لگا، ایک تو جوئے میں اپنی بیٹی ہار گیا اور اس کے بعد اسی لڑکے پر قاتلانہ حملہ شروع کر دیا۔ یہ الفاظ سن کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ کیا میں کوئی بے وقت سی چیز تھی جسے میرا باپ جوئے میں ہار بیٹھا تھا؟ میرے باپ نے کہا یہ سچ نہیں ہے، اس نوجوان نے جوئے میں چیٹنگ کی تھی، لیکن وہ لوگ نہیں مان رہے تھے۔ کہتے، یا تجھے ہم گولی مار دیں گے یا پولیس کو پکڑوا دیں گے۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک کونے میں ہی ڈر سہم کر کھڑی تھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ایک شرط پر جان خلاصی ہو سکتی ہے، اگر تو اپنی بیٹی کا نکاح شہزاد سے کر دے تو ہم وہ کیس سنبھال لیں گے۔ میرے باپ نے 1 منٹ بھی سوچنے کے لیے وقت نہیں لیا، بلکہ فوراً سے ہاں کر دی۔ میں اپنے باپ کی شکل دیکھتی رہ گئی تھی۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ مجھے کسی جواری کے حوالے کر رہا تھا۔ میں نے کہا مجھے ایسا کوئی نکاح قبول نہیں، لیکن میرے ابا نے ان لوگوں سے کہا وہ میرا نکاح وہیں کریں گے جہاں وہ لوگ چاہتے ہیں۔ پھر یہی ہوا تھا۔ اگلے روز ہی رات کے وقت جب ابا مجھے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آیا، سامنے اس شخص کو دیکھ کر میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ وہی نوجوان تھا جسے میں نے تھپڑ مارا تھا، اور اب میں اس کی دسترس میں تھی۔ اس نے میرے باپ کو شراب پلا کر ان سے جوا کھیلا۔ پہلے وہ جان بوجھ کر ہارتا رہا۔ جب میرے باپ کو اپنی جیت کا یقین ہو گیا تو پھر اس شخص نے سارا پیسہ ایک ساتھ جوئے میں لگا دیا اور ابا ہار گئے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ اگر تجھے اپنی جیت پر یقین ہے تو اپنی بیٹی کو جوئے پر لگا دے۔ میرے باپ نے طیش میں آ کر ایسا ہی کیا اور ہار گیا۔ میرا باپ اس شہزاد نامی شخص کے ساتھی جو بے ایمانی کرتے دیکھ چکے تھے، اس لیے ان سے ان کی لڑائی ہو گئی تھی۔ جب جھگڑا بڑھا تو ایک چھرا کسی نے ابا کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور ابا نے اس پر وار کر دیا۔ جب ابا نے اس شخص کے خون کو دیکھا تو میرا باپ خوف کے مارے وہیں چھرا پھینک کر بھاگ گیا۔ یہ ساری باتیں اس شخص نے مجھے پہلی ہی رات بتا دی تھی۔ کہنے لگا، تم جوئے میں ہاری ہوئی لڑکی ہو، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ چند دن تک وہ اپنے جنون کا نشانہ ہی مجھے بناتا رہا اور جتنی صفاقی سے میرے ساتھ پیش آ سکتا تھا آ رہا تھا، لیکن میں یہ سب سہنے پر مجبور تھی۔ مگر ایک دن جب وہ گھر آیا تو اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ اس کے چند آوارہ دوست بھی تھے جن کی نظریں بھی ویسے ہی گھٹیا تھیں۔ میں دروازہ کھولتے ہی اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی شہزاد کمرے میں آیا اور میری طرف ایک شاپنگ بیگ پھینکا۔ کہنے لگا، 10 منٹ میں یہ لباس پہن کر تیار ہو کر باہر آ۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ جب میں نے وہ لباس دیکھا تو وہ ایک فینسی میکسی تھی جس کا گلا بہت گہرا تھا اور آستین بھی نیٹ کی تھی۔ میں نے کہا، مجھے یہ لباس نہیں پہننا، باہر تمہارے دوست بیٹھے ہیں، میں بھلا باہر کیوں جاؤں؟ کہنے لگا، میری بات نہ ماننے کا انجام تم جانتی ہو، جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ ورنہ اپنی شکل بھی پہچان نہیں پاؤ گی۔ وہ مجھ پر روز ہی ہاتھ اٹھاتا تھا، تشدد بھی کرتا تھا۔ ان چند دنوں میں میرے بازو سگریٹ سے داغدار کر چکا تھا۔ اس کے منہ سے اذیت دینے کا سن کر میرا حوصلہ پست ہوا تھا۔ میں نے وہ لباس پہن لیا۔ مسئلہ یہ بھی تھا کہ اس میکسی کے ساتھ کوئی بھی دوپٹہ نہیں تھا۔ مجھے اپنا آپ بہت برا لگ رہا تھا۔ میں تیار تو ہو چکی تھی لیکن کمرے سے باہر نہ گئی۔ کچھ دیر بعد ہی شہزاد کمرے میں آیا
تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے گیا، جہاں لاؤنج میں سفید چاندنیاں بچھی ہوئی تھیں۔ ان کے اطراف گاؤ تکیے رکھے گئے تھے۔ ایک طرف ڈیک رکھا گیا تھا جس پر وہی بےہودہ سے گانے لگائے جا رہے تھے۔ مجھے اپنا آپ ایک طوائف سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ میرا لباس تنگ، چست اور گہرے گلے کا تھا، جو میری زینت کو چھپانے کے لیے کافی نہیں تھا۔ وہاں اب شہزاد کے 4 دوست نہیں بلکہ 8 نوجوان موجود تھے، اور مزید بھی۔ میں کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے ان کو دیکھ رہی تھی، منہ میں پان ڈالے، ہاتھوں میں شراب کا گلاس پکڑے، گویا مجھے وہ گھر کے بجائے طوائف خانہ لگ رہا تھا۔ ایک دم سے ڈیک پر گانوں کی آواز تیز ہوئی۔ شہزاد مجھ سے کہنے لگا کہ میں ان کے سامنے رقص کروں۔ میں اس کی شکل دیکھنے لگی۔ میں نے کہا مجھے یہ سب نہیں آتا، لیکن وہ خود میرا ہاتھ پکڑے مجھے سب کے بیچ میں لے گیا اور میرے ساتھ بےہودہ سا رقص کرنے لگا۔ سبھی وہاں اسی قسم کے آوارہ اور گھٹیا مرد سے تھے۔ شہزاد مجھے گول گول گھمانے لگا۔ وہ میرے سارے جسم کو برعکس کر رہا تھا۔ میرے ساتھ جس قسم کا وہ رقص کر رہا تھا، مجھے خود سے شرم آ رہی تھی۔ ایک قابل اعتراض قسم کے ڈانس سٹیپ تھے جو وہ میرے ساتھ کر رہا تھا۔ میرا اس وقت یہ حال تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ وہاں بیٹھا ہر نوجوان وہاں اس قسم کے بےہودہ سے ناچ گانے پر تالیاں مار رہا تھا، واہ واہ کے فکرے کس رہا تھا، اور میرا یہ حال تھا کہ جی چاہا خود کو ختم کر لوں۔ 2 گھنٹے شہزاد نے یہی طوفان بدتمیزی جاری رکھا اور لوگ مجھ پر پانی کی طرح سے پیسہ پھینک رہے تھے۔ میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں اپنا آپ شہزاد کی گرفت سے آزاد کروا رہی تھی، لیکن اس کے آگے اتنی طاقت نہیں رکھتی تھی، اس لیے بے بس تھی۔ جب وہ تماشا ختم ہوا تو وہ سب سے کہنے لگا، یہ لڑکی بہت شریف ہے، نیک اتوار کی مالک ہے۔ جو شرافت آپ لوگوں نے آج اس کی دیکھی ہے، ایسی محفل روز یہاں لگیں گی۔ نہ اسے میری عزت کا خیال تھا، نہ اس بات کا کہ میں اس کی لگتی کیا ہوں۔ مرد تو اپنے ساتھ نکاحی عورت کو اپنی غیرت سمجھتا ہے۔ اس کی بیوی کو کوئی آنکھ بھر دیکھ لے تو بھرے بازار میں بھی لڑ پڑتا ہے، دستوں گریبان ہو جاتا ہے۔ یہ کیسا مرد تھا؟ کیا غیرت بیچ کھائی تھی اس شخص نے؟ میں رات دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ وہ جب کمرے میں آیا تو میری سسکیاں سن کر ہنسنے لگا۔ کہنے لگا، میں چاہتا تو تمہیں برباد کر کے بھی تم سے تھپڑ کا بدلہ لے سکتا تھا، لیکن میں نے تم سے نکاح اس لیے کیا کہ تمہاری شرافت کو روز بے حجاب کروں گا، تمہیں عام عورت سے ایک رقاصہ اور طوائف بنا دوں، تاکہ ہر شریف عورت تمہیں نفرت سے دیکھے، تمہیں برا بھلا کہے۔ سب کے سامنے تم نے مجھے ذلیل و خوار کیا تھا، اس لیے تمہیں میں روز یوں ہی رسوا کروں گا۔ پھر یوں ہی ہونے لگا تھا۔ وہ سب کے سامنے میرے ساتھ بےہودہ ناچ گانا کرتا۔ وہاں دیکھنے آنے والے نوجوان کبھی مجھے آنکھ مارتے تو کبھی سیٹی مارتے اور کبھی بےہودہ فکرے بازی کرتے، لیکن میرے بے غیرت شوہر کو ذرا بھی پرواہ نہ ہوتی۔ ایک دن میں بیمار ہو گئی۔ مجھے بہت تیز بخار تھا کہ میں بے سدھ اپنے بیڈ پر پڑی تھی، لیکن اس شخص کو میری کوئی پرواہ تک نہ تھی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت تک نہ تھی۔ پورا دن میں بھوکی پیاسی بستر پر لیٹی رہی تھی۔ رات تک مجھے یہ لگ رہا تھا کہ میرے وجود میں جان ہی باقی نہ رہی ہے۔ جب شہزاد کمرے میں داخل ہوا، مجھے بخار میں دیکھ کر بھی اسے میری حالت پر ترس نہیں آیا تھا۔ کہنے لگا، اپنا ڈرامہ ختم کر اور تیار ہو جا، وہ لوگ آنے والے ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے کہا، میں آج کوئی رقص نہیں کر سکتی۔ وہ مجھ پر چلانے لگا، کہنے لگا، ٹھیک ہے، اگر تو یوں سب کا دل نہیں بہلائے گی تو میرے پاس اور بہت سے طریقے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد میرے کمرے میں 3 مرد ایک ساتھ موجود تھے، جنہیں میری عزت پامال کرنے کے لیے میرے شوہر نے بھیجا تھا۔ مجھ میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ اپنا بچاؤ کرتی۔ میں نے نم آنکھوں سے اوپر چھت کی طرف دیکھا، دل میں اپنے رب کو پکارا کہ اس وقت تیرے علاوہ میرا اور کوئی مددگار نہیں ہے، میری عزت تیرے حوالے ہے، میرے مالک تو مجھے اس درندگی سے بچا لے۔ اسی وقت میرے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ پولیس نے وہاں چھاپا مارا تھا۔ میں نے روتے ہوئے سب کچھ بتا دیا۔
میرے شوہر سمیت پولیس سب کو گرفتار کر کے لے گئی۔ میں واپس اپنے گھر چلی گئی۔ میرا باپ بھی بستر مرگ سے لگ چکا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور کالج میں لیکچرار بن گئی، لیکن اپنی زندگی میں کسی بھی مرد کو شامل نہیں کر سکی۔ جو روپ میں نے مرد کا دیکھا تھا، مجھے مرد ذات سے نفرت ہو گئی تھی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔